اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر معین۔ اچھا، آج جو پہلا مسئلہ ہے آج کا وہ یہ ہے کہ مسئلہ تو لمبا ہے لیکن میں اس کو شارٹ اگر آپ کو بیان کروں تو دیکھیں، قراءت میں جب تجوید کے قوانین آپ پڑھتی ہیں تو اس میں بعض جگہ پر کہا جاتا ہے کہ جی ادھر مد کیا جائے گا یعنی کھینچا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو 3 الف جتنا، 4 الف جتنا، پتہ نہیں کتنے الف جتنا کھنچتا ہے، مجھے تو اب یاد بھی نہیں ہے، لیکن بالآخر بعض حروف کے اوپر مد ہوتا ہے یعنی ان کو کھینچا جاتا ہے۔ اسی طرح سے بعض اور تجوید کے قاعدے ہوتے ہیں جن کو خیال رکھنا ہوتا ہے، لیکن آغا سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ مد واجب نہیں ہے نماز میں۔ نماز کی جہت سے بات ہو رہی ہے، ابھی قراءت کی اعتبار سے بات نہیں ہو رہی۔ ابھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ابھی قاری عبدالباسط نہیں بن رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے نا؟ تو نماز میں قراءت کے اندر مد کرنا، جن جگہوں پہ مد ہوتا ہے، مثلا میں آپ کو مثال دوں، مثلا فرض کریں کہ واو سے پہلے پیش ہو اور بعد میں حمزہ ہو، جیسے سو، تو کھینچا جائے گا سو۔ نماز میں اتنا کھینچنا ضروری نہیں ہے، سو ان یا سو ال یا جو بھی بالآخر اس کو آگے سے ملا کے آپ پڑھیں کافی ہے۔ یا ہو اور یا سے پہلے زیر ہو تو وہاں پر بھی کھینچا جاتا ہے اس یا کو، وہ یہ حروف مد بن جاتے ہیں۔ یا سے پہلے زیر، واو سے پہلے پیش، الف سے پہلے زبر، تو یہ حروف مد بن جاتے ہیں، جیسے جی آ اور بعد میں حمزہ البتہ، تو جی آ وہ کھنچنا چاہیے اصولی طور پہ۔ یا ذالین میں یا سے پہلے کسرہ ہے، زیر ہے، تو یہ ذالین کا یا کھنچنا چاہیے۔ مستقیم کا یا کھنچنا چاہیے، لیکن آغا سیستانی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ واجب نہیں ہے کھینچنا۔ ہاں، بعض ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پر اگر آپ کھینچیں گے نہیں تو وہ جو الف ہے وہاں پر وہ پڑھنے میں نہیں آئے گا، جیسے والا ذالین میں، ذالین الف ہے نا بیچ میں، الف سے پہلے ذا فتح ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ اس الف کو کھنچنا چاہیے، مثلا فرض کریں 4 الف جتنا، 3 الف جتنا، ٹھیک ہے؟ ایک یہ قاعدہ اس پہ اپلیکیبل ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نہیں کھینچیں گے تو یہ الف پڑھنے میں نہیں آئے گا، ساکت ہو جائے گا، مثلا آپ کھینچیں گے نہیں تو ذالین کی بجائے ذلین بن جائے گا مثلا، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ موارد جہاں پر حرف کا تلفظ کھینچنے پہ موقوف ہے کہ تھوڑا سا بھی کھینچیں تو حرف ادا ہوگا، نہیں کھینچیں گے تو حرف ادا نہیں ہوگا، وہاں پر اس حرف کی ادائیگی کی خاطر تھوڑا سا آپ کو کھینچنا پڑے گا تاکہ حرف ادا ہو جائے۔ وہ بھی آپ فرض کریں تجوید کے قاعدے کے مطابق 5 الف جتنا کھینچنا چاہیے، تو 5 الف جتنا کھینچنا ضروری نہیں، کیونکہ اس کو یہ اپلیکیبل نہیں مانتے یہاں پر قراءت کے اندر۔ ہاں، اتنا ضرور کھینچیں یا اتنا ضرور اس کو پڑھیں کہ آپ کا وہ جو الف ہے درمیان میں وہ تلفظ میں آ جائے، ولا ذالین کافی ہے، ولا ذالین اتنا لمبا کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ بس یہ ایک چیز انہوں نے مانی ہے۔ اس کے علاوہ وقف بالحرکت، وصل بالسکون یا یہ مد وغیرہ احتیاط مستحب ضرور لگائیے وصل بالحرکت وغیرہ میں، لیکن واجب نہیں سمجھتے۔ یہ ہوتی کیا ہے؟ دیکھیں، وقف یعنی رکنا، بالحرکت حرکت ادا کر کے رکنا۔ قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ عربی زبان میں جب بھی آپ رکنا چاہیں تو آخری والی جو حرکت یعنی زیر زبر پیش، آخری والا جو زیر زبر پیش ہوتا ہے وہ تلفظ میں نہیں آتا، اس کو نہیں پڑھتے۔ اہدنا الصراط المستقیمہ، آپ مستقیم پر رکنا بھی چاہیں، ایک مطلب ہے کہ مستقیمہ کو آپ اگلی آیت سے ملانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن فرض یہ کہ وقف رکنا ہے آپ نے اور حرکت بھی پڑھ رہے ہیں آپ، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے قاعدہ تجوید کے اعتبار سے۔ یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کہیں اہدنا الصراط المستقیمہ اور رک جائیں، بلکہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس طرح، ٹھیک ہے نا؟ اس کو کہتے ہیں آپ حرکت بھی دیں اور وقف بھی کریں، تو وقف بالحرکت
حرکت دیتے ہوئے توقف کرنا یہ تجوید کے قاعدے کے مطابق صحیح نہیں ہے، لیکن اگر سیستانی کہتے ہیں اس کا خیال رکھنا واجب نہیں ہے، ہاں احتیاط مستحب ہے کہ اس کا خیال رکھا جائے۔ اسی طرح ہے وصل بالسکون، جب آپ وصل یعنی ملانا، جب آپ پچھلے لفظ کو اگلے لفظ کے ساتھ ملاتے ہیں تو حرکت کے ذریعے ملایا جاتا ہے۔ مثلا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، ایک مرتبہ ہے کہ آپ احد پر خاموش ہو جائیں تو احدو نہیں پڑھیں گے، احد پڑھیں گے اور خاموش ہو جائیں گے، یہ صحیح طریقہ ہے۔ اس میں غلط کیا تھا کہ احدو، قل هو اللہ احد، اعراب بھی دیں، حرکت بھی دیں اور رک بھی جائیں، یہ غلط تھا، یہ پہلا قاعدہ تھا۔ دوسرا یہ کہ اب آپ اس دال کو اگر ملانا چاہتے ہیں اللہ کے ساتھ تو حرکت دے کر ملائیں، بغیر حرکت کے نہ، یعنی سکون بھی کریں اور ملائیں بھی، یہ کام نہ کریں، یہ غلط ہے۔ ملانے کے لیے اس پر جو اس کے اعراب ہیں وہ لگائیں اور اس کے ساتھ پھر آگے جا کے جوڑیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اب یہ نون کا آنا یہ بھی قاعدہ تجوید کے اعتبار سے نون قطنی کہلاتا ہے، اس کو یہاں پہ لایا جاتا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر حرکت دے کر ملایا جائے گا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ غلط ہے۔ اس کی بھی آگاہ کہتے ہیں کہ رعایت کرنا ضروری نہیں ہے، البتہ احتیاط مستحب ہے کہ اس کی رعایت کریں۔ اس کو کہا جاتا ہے وصل بالسکون، ساکن کر کے ملانا، یہ بھی غلط ہے، حرکت دے کر رک جانا یہ بھی غلط ہے۔ ان دونوں کا الٹا صحیح ہے، ان دونوں کا الٹا صحیح ہے کہ ملاتے وقت حرکت دیں اور رکتے وقت ساکن کریں، ٹھیک ہے؟ لیکن کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے نماز میں اتنا خیال رکھنے کی، صرف وہ موارد جہاں پر تھوڑے سے کھینچنے کے اوپر لفظ کو ادا کرنا متوقف ہے، ان موارد میں آپ کو تھوڑا سا کھینچنا پڑے گا تاکہ لفظ ادا ہو جائے۔ اس سے زیادہ جو ہے قراءت کو نماز میں قاری عبد الباسط بننے کی ضرورت نہیں ہے، نارمل طریقے سے نماز پڑھیں، منتہا صحیح عربی میں، یہ پہلے گزر چکا ہے۔ عبد الباسط نہیں بننا، لیکن وہی والی بات ہے، آپ بعض علاقائی لوگوں کو دیکھیں، مثلا پنجابیوں کو آپ دیکھیں وہ عربی بھی پنجابی میں پڑھتے ہیں، سندھیوں کو آپ دیکھیں وہ عربی سندھی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اسی طرح مہاجرین کو دیکھیں تو وہ اپنی اردو زبان میں عربی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو تلفظ آپ کا صحیح ہونا چاہیے، لیکن اس صحیح تلفظ کے لیے ساتھ ساتھ جو قواعد تجوید اپلیکیبل ہیں وہ بھی ضروری ہے۔ ضروری نہیں کہتے نہیں، وہ ضروری نہیں ہے، لیکن عربی آپ کی بہرحال صحیح ہونی چاہیے، عربی تلفظ آپ کا صحیح ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، اس کے بعد جو مسئلہ آتا ہے وہ یہ، شاید پتہ نہیں پہلے گزرا یا نہیں گزرا، کہ مردوں کے لیے 3 نمازوں میں فجر، ظہر، اچھا چلیں اس کو میں، نماز اگر آپ دیکھیں تو نماز میں کیا ہے، پوری نماز میں کچھ ایکشنز ہیں آپ کے، جھکنا، سجدے میں جانا، کھڑے ہونا، بیٹھنا، یہ آپ کے ایکشنز ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور کچھ آپ کے اقوال ہیں، پڑھنا ہے، الحمد سورہ پڑھتے ہیں، تکبیرۃ الاحرام کے بعد الحمد سورہ پڑھتے ہیں، رکوع میں ذکر، سجدے میں ذکر، تشہد پڑھنا ہے، سلام پڑھنا ہے، سمع اللہ، بحول اللہ، استغفر اللہ، قنوت، یہ ساری پڑھنے والی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جتنی بھی پڑھنے والی چیزیں ہیں ان میں سے صرف 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اوپر یہ بات آ رہی ہے، جو مسئلہ بیان کرنے ہیں وہ صرف 2 چیزوں کی نسبت ہے، باقی ان 2 چیزوں کو چھوڑ کر باقی جتنی بھی پڑھنے والی چیزیں ہیں اس میں مرد اور عورت کو اختیار ہے، وہ چاہے اونچی آواز میں پڑھیں چاہے ہلکی آواز میں پڑھیں۔ 2 چیزیں چھوڑ کر مرد اور عورت دونوں کو اختیار ہے، مثلا ذکر رکوع مرد کو بھی اختیار ہے، اونچی آواز میں کوئی بھی نماز ہو، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء یا کوئی اور واجب نماز ہے، کوئی اور مستحب نماز ہے، آپ کے پاس اختیار ہے کہ ذکر رکوع اور ذکر سجدہ، تشہد، سلام، سمع اللہ، بحول اللہ، استغفر اللہ، قنوت، یہ ان ساری چیزوں میں آپ کے پاس اختیار ہے، آپ چاہے اونچی آواز میں پڑھیں چاہے ہلکی آواز میں پڑھیں، ٹھیک ہے؟ یہ ایک چیز ذہن میں رکھیں۔ وہ 2 چیزیں جس میں، اچھا ان 2 سے پہلے تسبیحات اربع میں اگر آپ آ جائیں جو تیسری اور چوتھی رکعت میں پڑھا جاتا ہے، تو وہاں پر مرد اور دونوں کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، دونوں کو ہلکی آواز میں پڑھنا ہے۔ تسبیحات اربع دونوں کو ہلکی آواز میں،
تسبیحات اربع اور وہ دو چیزیں چھوڑ کر باقی ساری چیزوں میں دونوں کے پاس اختیار ہے، چاہے ہلکی آواز میں پڑھنا چاہیں چاہے اونچی آواز میں۔ اب وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک ہے سورہ الحمد اور ایک ہے دوسرا سورہ جو بھی آپ پڑھتے ہیں، کل ہو اللہ پڑھتی ہیں، انزلنا پڑھتی ہیں، انا اعطینہ پڑھتے ہیں، جو بھی پڑھیں آپ۔ ان دو صورتوں کے اندر جو آپ نے قراءت کے عنوان سے نماز میں پڑھنی ہوتی ہیں، اس میں اصل میں 3 نمازوں میں مردوں اور عورتوں میں اختلاف ہے۔ اچھا، اس میں بھی 2 نمازوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ظہر اور عصر میں۔ اس میں بھی الحمد سورہ میں بھی ظہر اور عصر میں مردوں اور عورتوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کو ہلکی آواز میں پڑھنی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مشکل تو نہیں ہو رہی؟ ظہر اور عصر میں الحمد سورہ میں دیکھیں، ظہر اور عصر میں تسبیحات کا مسئلہ بتا دیا، سب کو ہلکی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، ظہر عصر میں بھی اور باقی نمازوں میں بھی۔ آ جا کے دیکھیں باقی چیزوں کا بتا دیا آپشنل ہے، تسبیحات اربع کا بتا دیا کہ آہستہ ہے۔ اب پوری نماز میں پڑھنے والی چیزیں آپ کے پاس 2 بچتی ہیں، ایک الحمد اور ایک سورہ، باقی تو سب بتا دیا نا۔ اب یہی الحمد سورہ ظہر عصر میں مرد اور عورت دونوں کے لیے کوئی اختلاف نہیں ہے، دونوں کو ہلکی آواز میں پڑھنی ہے۔ اختلاف پھر کہاں بچ گیا؟ فجر، مغرب اور عشاء کی الحمد سورہ میں، یعنی 2 رکعتوں میں۔ پہلی 2 رکعتوں میں جب آپ الحمد سورہ پڑھتے ہیں تو یہ تھوڑا سا اختلافی مسئلہ ہے مردوں اور عورتوں کے حساب سے، کہ مردوں کو اونچی آواز میں پڑھنی ہے، عورتوں کو اس میں آپشن ہے اگر کوئی نامحرم سننے والا نہ ہو تو۔ اگر کوئی نامحرم سننے والا نہ ہو تو عورتوں کے لیے آپشن ہے کہ وہ چاہے تو اونچی آواز میں پڑھیں چاہے تو ہلکی آواز میں پڑھیں، لیکن اس شرط پر کہ کوئی سننے والا موجود نہ ہو، اجنبی یعنی نامحرم۔ اور اگر سننے والا ہے تو فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر ان کے لیے سنانا، اونچی آواز میں پڑھنا حرام ہو جائے گا اگر ان کی آواز سنانا ان کے لیے حرام ہو جائے تو۔ یعنی اگر عورت کے لیے آواز کو سنانا نامحرم کو حرام ہو جائے، مثلا کیا مطلب فرض کریں یہ ایسی اس کی آواز ہے، اتنی مثلا خوبصورت آواز ہے کہ وہ اس کے اندر جو ہے نیت میں فطور آ جائے گا، اس کا سنانا اس کے لیے حرام ہو جائے گا، تو اس صورت میں پھر وہ ہلکی آواز میں پڑھے گی۔ ورنہ اگر کوئی نامحرم والا چکر نہ ہو تو عورت کے پاس ان 3 نمازوں میں اختیار ہے، چاہے اونچی کو کہتے ہیں جہرن، اور نیچی آواز کو کیا کہتے ہیں؟ اخفاتن، جہرن و اخفاتن، جہر اور اخفات، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ اس کو جا کے گھر پہ غور کیجئے گا تو 5 نماز کا مسئلہ اور 5 نماز کی جو چیزیں آپ پڑھتی ہیں سب کا مسئلہ آپ کو میں نے عرض کر دیا ہے، جو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اچھا، ایک اور چیز عرض کر دوں آپ کی خدمت میں۔ اب یہ آپ نے کہا بلند آواز اور ہلکی آواز، اس بلندی اور ہلکی کا معیار کیا ہے؟ کب کہلائے گا کہ آپ نے بلند آواز سے پڑھی ہے، کب کہلائے گا کہ آپ نے ہلکی آواز سے پڑھی ہے؟ دیکھیں، جو آواز نکلتی ہے، ایک مرتبہ آواز ہوتی ہے باقاعدہ، اس آواز میں آواز ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک مرتبہ سرگوشی ٹائپ کی چیز ہوتی ہے، اس کے اندر اب اس کو کیا بولتے ہیں، وہ صحیح ہے، لیکن وہ اس میں اصل میں آپ کی کوئی آواز نہیں نکل رہی ہوتی، صرف سرگوشی کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح کر کے، اس میں آپ کی آواز، یہ آواز نہیں کہلائے گا کہ آپ نے آواز سے پڑھا ہے۔ تو یہ معیار ہے کہ جہاں پر صرف سرگوشی کی حد تک ہو۔ اچھا، سرگوشی میں بھی یہ کہتے ہیں کہ اتنی ہونی چاہیے کہ آپ کے اپنے کانوں تک آواز آئے۔ اب آپ نے بالکل ہونٹ صرف ہل رہے ہیں آپ اور لگی ہوئی ہیں، درست، یا دل میں پڑھ رہی ہیں، تو وہ کافی نہیں ہے۔ سرگوشی آئے گی، کیوں نہیں آئے گی؟ کر کے دیکھیں ذرا، کریں، بسم اللہ پڑھیں ذرا۔ یہ تو سرگوشی سے نہیں پڑھ رہے نا آپ،
اس طرح باتیں کریں جیسے آپ لوگ کلاس میں کرتی ہوتی ہیں. نہیں یہ تو تیز آواز میں, اتنی تیز میں نہیں کرتے. میں نے عرض تو کیا مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم, آواز آ رہی ہے کان تک یا نہیں آتی ہے؟ آتی ہے, قطعاً آتی ہے. یہ جتنی جس پچ پہ میں نے بسم اللہ پڑھی ہے یہ بھی زیادہ ہے, اس سے بھی ہلکی ہے. وہ مائک ہے نا, اس سے زیادہ وہ مائک کی وجہ سے آ رہی ہے, لیکن بالآخر وہ آواز آپ کے کانوں تک آئے گی, فیل ہوگا آپ کو. تو یہ معیار ہے. اب اخوات میں ضروری نہیں کہ بہت اونچی, جیسا ابھی اس وقت میری آواز ہے اتنی اونچی ہو, ضروری نہیں ہے. اس ہلکی وہ جو سرگوشی ہے بس اس سے باہر نکال دیں آپ, وہ منیمم لیول آ جائے گا آواز کا. کہ سرگوشی جیسا انہوں نے جو سرگوشی کی, درست, وہ منیمم لیول بن جائے گا. تو اس کے حساب سے پھر آپ کو اتنی زیادہ اونچی آواز نہ ہو کہ فریاد بن جائے, چیخ چہاڑ شروع ہو جائے, محلے والے جمع ہو جائے, کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے, پتہ ہے نماز ہو رہی ہے, درست. تو ایسی نہ نماز پڑھیے گا, بس بالکل سائلنٹ ہو وہ بھی نہیں چلے گا, اور بہت ہی دھاڑے مار مار کے پڑھ رہے ہوں آپ لوگ تو وہ بھی نہیں چلے گا, درست. ایک نارمل جو روٹین آواز ہوتی ہے اس آواز سے آپ پڑھیں تو آپ کی نماز صحیح ہے, ٹھیک ہے. اچھا ایک مسئلہ بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں, بعض اوقات جمعے کے دن وہ کہیں جماعت میں پھنس جائیں تو پیش نماز اگر پڑھا لکھا آدمی تو وہ جمعے کے دن ظہرین کی جو پہلی دو جہاں پہ اس کو ہلکی پڑھنی چاہیے وہ اونچی آواز میں پڑھ رہا ہوتا ہے. تو لوگ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ مولوی صاحب بھول گئے, کیا ہو گیا مولوی صاحب کو. تو یہ مستحب ہے کہ جمعے کے دن اگر کوئی شخص ظہر اثر کی نماز پڑھے تو ظہرین کی نماز, ظہر میں صرف ظہرین نہیں, ظہر کی پہلی دو رکعتوں میں مستحب ہے کہ یہ اونچی آواز میں پڑھی جائے جمعے کے دن. لہذا پریشان نہ ہوں کبھی اگر آپ کے کان تک ایسی کوئی آواز پہنچے تو اگر یہ چیک کر لیں کہ جمعے کے دن کی نماز پڑھا رہا تھا تو اس کا مطلب وہ مستحب پہ عمل کر رہا تھا. ہاں کسی اور دن میں ہو تو یہ پھر بھولے سے پڑھ رہا ہوگا, تو درست. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ان موارد میں سے ایک مورد ہے جہاں پر حتیٰ جاہل مقصر کو بھی چھوٹ ہے کہ اگر کوئی شخص بھولے سے یا مسئلہ نہ جاننے کی بنا پر جہاں پر جہرن پڑھنا تھا وہاں اخفاتن پڑھ لے, جہاں پر اخفاتن پڑھنا تھا وہاں جہرن پڑھ لے تو اس کی نماز صحیح ہے. یعنی اس مسئلے میں جاہل مقصر کو بھی چھوٹ ہے. وإلا آپ کے سامنے جاہل مقصر کو اکثر جگہ پر جاہل مقصر کو چھوٹ نہیں ہوتی, اس لیے کہ وہ قصوروار آدمی ہیں, جب خود قصور کیے تو خود ہی بھگتے, لہذا اس کو چھوٹ نہیں. لیکن اس ایک مورد میں اس کو بھی چھوٹ ہے. لہذا اگر کوئی شخص جاہل مسئلہ ہے اور جاہل مسئلہ ہونے کی وجہ سے اس نے اونچی آواز والی نمازوں کو ہلکی آواز میں اور ہلکی والی کو اونچی آواز میں پڑھ دیا تو اس کی نماز صحیح ہے. یہ ایک. اسی طرح اس نے شروع کر دی, مثلا فرض کریں ظہر کی نماز اونچی آواز میں شروع کر دی, دوسری رکعت کے الحمد پڑھتے پڑھتے اس کو ایک دم خیال آیا میں تو ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں اور جمعہ بھی نہیں ہے مثلا, درست. تو اب یہاں سے آنورڈ اس کو آواز نیچی کرنی پڑے گی. لیکن پچھلی جو اونچی آواز میں پڑھی ہے اور دوران نماز ہی یاد آ گیا وہ ٹھیک ہے, اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ چل جائے گا. تکرار کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, وہی اس کی جتنا پڑھ چکا ہے وہ نماز صحیح ہے. بس اگلی نماز کو اب کیونکہ متوجہ ہو چکا ہے اس کو اپنے جو اس کی ذمہ داریاں ہیں اس کے حساب سے انجام دینی ہوگی. ٹھیک ہے جی. اچھا فرماتے ہیں کہ قرآن کو دیکھ کر الحمد اور سورہ پڑھنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے, چاہے وہ فریضہ نماز میں پڑھ رہا ہو چاہے وہ نافلہ نماز میں پڑھ. مثلا فرض کریں نماز کو پھیلا ہے, اب وہ آیت آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ دیکھ کے پڑھ سکتی ہیں. یا مثلا جعفر طیار ہے, بعض سورے اس کے وہ ہماری زبانوں والے نہیں ہیں تو وہ آپ دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یا مثلا فرض کریں واجب نماز میں مثلا آپ صبح کی فجر میں حافظے کے لیے سورہ اعلیٰ پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ابھی یاد نہیں ہے آپ کو, تو آپ قرآن کھول کے اس کو پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج. بس واجب نماز میں بھی کھول کے پڑھا جا سکتا ہے, مستحب نماز میں بھی کھول کے پڑھا جا سکتا ہے, چاہے آپ کو آپ کے لیے یاد کرنا ممکن ہو یا ممکن نہ ہو. چاہے آپ کے لیے فرض کریں یاد نہیں ہے, دوسرا سورہ آپ کو یاد ہی نہیں ہے, کوئی بھی دوسرا سورہ یاد نہیں ہے, صرف الحمد یاد ہے,
اور آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ جماعت میں شریک ہو تب بھی واجب نہیں, آپ قرآن کھول کے گھر میں پڑھ لیں, کوئی ایشو نہیں ہے اس میں, ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے کوئی پڑھا رہا ہو اور آپ اس کے پیچھے پیچھے پڑھیں زبانی, یہ ہو سکتا ہو یا یہ نہ ہو سکتا. ہر حال میں خلاصہ یہ کہ آپ دیکھے بغیر پڑھنے کے جتنے بھی آپشنز بنتے ہیں وہ کر سکتی ہوں, آپ کے اختیار میں ہوں, تب بھی آپ نہ کریں اور کھول کے قرآن پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے, آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی. اسی طریقے سے قنوت میں یا بعض دوسری جگہوں پہ اگر کوئی دعا وغیرہ آپ پڑھنا چاہتی ہیں تو اس کو بھی کھول کر, کتاب کھول کر یا قرآن سے دعا کوئی پڑھنا چاہتی ہیں کہ قرآن کھول کر پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیں یہ اگرچہ انہوں نے تو کہا ہے کوئی حرج نہیں ہے, یہ ایک مسئلہ شاید توضیح میں کہیں دیا ہوا یا اور دوسری جگہوں پر, میکسیمم جو ہوگا نا وہ یہ ہوگا کہ یہ مکروہ ہوگا. نماز کے دوران عبارت کے اوپر نگاہیں دوڑانا یہ مکروہ ہے, تو میکسیمم اگر ہوا تو مکروہ ہوگا, یعنی آپ کی نماز کا ثواب تھوڑا کم ہو جائے گا, لیکن نماز باطل نہیں ہوگی, نماز غلط نہیں ہوگی, نماز آپ کی اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو نمازی ہے اس کو اختیار ہے, چاہے وہ امام کے طور پہ نماز پڑھا رہا ہو یعنی پیش نماز ہو, چاہے وہ پیچھے پڑھ رہا ہو, چاہے وہ گھر میں پڑھ رہا ہو, تیسری اور چوتھی رکعت میں اس کو اختیار ہے کہ وہ چاہے تو سورہ الحمد کی قرأت کر لے اور چاہے تو تسبیحات اربع پڑھ لے. دونوں میں سے کوئی بھی ایک چیز اس کو پڑھنا ضروری ہے, لیکن منحصر نہیں ہے کہ اس کو تسبیحات اربع ہی پڑھنی ہے. کسی کو تسبیحات اربع یاد نہیں, وہ سورہ الحمد پڑھ لے, کوئی ایشو نہیں ہے اس میں. تو نماز میں تیسری رکعت میں یا تیسری اور چوتھی رکعت میں نمازی کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ الحمد یا تسبیحات میں سے کوئی بھی پڑھ سکتا ہے, اور احتیاط لازم کی بنا پر جس کو بھی پڑھے گا اس کو اخفاتاً پڑھے گا, یعنی ہلکی آواز میں پڑھے گا. صرف مستحب یہ ہے کہ بسم اللہ, اگر یہ سورہ الحمد کو اختیار کرتا ہے تو بسم اللہ جو پڑھے گا وہ مستحب یہ ہے کہ اونچی آواز میں پڑھے گا. اگر آپ کو یاد ہو, ایک روایت ہے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ مومن کی 5 علامتیں, مفاتی میں بھی دی ہوئی ہے یہ روایت. ان 5 علامتوں میں سے ایک علامت یہی ہے کہ وہ بسم اللہ کو بلند آواز میں پڑھتا ہے. تو بسم اللہ کے لیے اسی لیے کہتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ اگر یہ الحمد کو اختیار کرے تو اونچی آواز میں پڑھے. اسی طرح ظہر اثر میں جو اخفاتاً پڑھنی ہوتی ہیں اس میں بھی بسم اللہ کو اونچی آواز میں پڑھا جا سکتا ہے. صرف ایک صورت میں انہوں نے کہا کہ یہ بسم اللہ اونچی آواز میں نہ پڑھے, وہ بھی احتیاط کی بنا پر, وہ یہ ہے کہ جب یہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو. اگر جماعت پڑھ رہا ہے اور امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ یہ احتیاط لازم کی بنا پر بسم اللہ کو اونچی آواز میں نہ پڑھے. اور تسبیحات اربع میں 1 مرتبہ پڑھنا کافی ہے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اور 3 مرتبہ پڑھیں تو مستحب ہے, احتیاط مستحب کے مطابق ہے. اور تسبیحات کے بعد استغفار کرنا مستحب ہے, بہتر ہے, چاہے وہ چھوٹا سا جو اللہم اغفر لی یا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, کوئی چھوٹے سے جملے کے ذریعے بھی استغفار کرنا تسبیحات اربع کے بعد یہ بہتر ہے. اور اگر دیکھیں ہم نے کیا کہا, تیسری اور چوتھی رکعت میں آپشن ہے اس کے پاس, مکلف کے پاس, چاہے تسبیحات اربع پڑھ لے چاہے الحمد پڑھ لے. کسی کو تسبیحات اربع آتی ہی نہ ہو تو کہتے ہیں پھر آٹومیٹکلی اس کے لیے معین ہو جائے گا کہ اس کو الحمد ہی پڑھنی, کیونکہ دوسرا تو آپشن ہی ختم ہو گیا نا اس کا, تو اس کے لیے پھر الحمد کا آپشن معین ہو جائے گا. اچھا, پلس مائنس بھی کر سکتا ہے. مثلا فرض کریں کہ مغرب میں اس نے الحمد پڑھ لی, عشاء میں اس نے تسبیحات پڑھ لی, یا الٹا کر لیا, یا تیسری اور چوتھی رکعت میں سے 1 رکعت میں اس نے تسبیحات پڑھ لی, 1 رکعت میں اس نے الحمد پڑھ لی, یہ سب جائز ہے اس کے لیے.
یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر فرض کریں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہے تو جو چیز اس نے تیسری رکعت میں پڑھی ہے وہی چیز اس کے لیے واجب ہے کہ چوتھی میں بھی پڑھ لی. نہیں, ممکن ہے تیسری میں اس نے تسبیحات پڑھی ہوں اور چوتھی میں الحمد پڑھ لے, اور یہ بھی جائز ہے کہ تیسری میں الحمد پڑھ کے چوتھی میں تسبیحات پڑھ لے. تو یہ آپشنز اس کے لیے کھلے ہیں سارے. اچھا اس کے بعد ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں, جب بھی انسان کوئی چیز بھولتا ہے, مثلا آپ الحمد بھول گئیں, سورہ بھول گئیں, تو ان کا ایک مرحلہ ایسا ہے کہ ایک مرحلے تک ان کا تدارک کیا جا سکتا ہے, اس کا جبران کیا جا سکتا ہے, اور وہ جو تقریباً فارمولہ بنتا ہے وہی بنتا ہے کہ جب تک آپ اگلے رکن میں داخل نہ ہو جائیں. یہ میں شک کی بات نہیں کر رہا ہوں, ابھی بھولنے کی بات کر رہا ہوں. مطلب فرض کریں ایک شخص الحمد بھول کے اس نے قل ہو اللہ شروع کر دی, ابھی قل ہو اللہ ختم نہیں ہوئی تھی یا ختم ہوئی ہی تھی کہ ایک دم اس کو یاد آیا الحمد تو میں نے پڑھی نہیں, تو اب یہ پلٹے گا واپس سے بنا دی کہ پہلے الحمد پڑھے گا, اس کے بعد دوبارہ سے سورہ پڑھے گا اور پھر رکوع میں جائے گا, کیونکہ رکن ہے نا, اور رکن سے پہلے اس کو یاد آ گیا. تو جب بھی رکن سے پہلے یاد آ جائے گا تو یہ پلٹے گا, اور پلٹنے کے بعد جو بھولی ہوئی چیز تھی اس کو انجام دے گا, اور اس کے بعد والے مراحل کو اگر وہ انجام دے بھی چکا ہو تو دوبارہ سے انجام دے گا. لیکن ایک دفعہ یہ رکوع میں چلا گیا تو جو چیز بھولا ہے اگر تو واجب غیر رکنی ہے تب تو نماز صحیح ہو گئی, گزشتہ رہا صلوات, آئندہ رہا احتیاط. میکسیمم جو چیز آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ایک مسئلہ دیا ہوا ہے سجدہ سہو کے باب میں کہ اگر کوئی چیز آپ سے ان 5 چیزوں کے علاوہ جن میں واجب ہے اس کے علاوہ کوئی چیز کم یا زیادہ ہو جائے تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ 2 سجدہ سہو کیے جائیں, تو وہ بھی احتیاط مستحب ہے, کریں نہ کریں, لیکن اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے. اب اسی مثال کو ہم دیکھیں, الحمد بھول گیا فرض کریں, رکوع پڑھ کے قل پڑھ کے رکوع میں چلا گیا, رکوع میں جھکنے کے بعد یا ذکر پڑھنے کے دوران ایک دم اس کو خیال آیا کہ الحمد تو میں نے پڑھی نہیں تھی. اب اس کے لیے پلٹنے کا, پیچھے جانے کا دروازہ بند ہے, اس لیے کہ جائے گا تو اگلی چیزیں پھر کرنی پڑیں گی, پھر رکوع میں جائے گا تو 2 رکوع ہو جائیں گے, رکن کے اضافے سے ویسی نماز باطل ہو جاتی ہے. تو اس لیے اس کے لیے اب کچھ نہیں ہے, میکسیمم وہی کا احتیاط مستحب کی بنا پر 2 سجدے سہو بھولنے کی وجہ سے ہوں گے. یہ فارمولہ اپنے ذہن میں رکھیں, کام آئے گا بہت سی جگہوں پر. اچھا, جو تکبیرۃ الاحرام کے وقت انہوں نے بتایا تھا کہ قیام کرنا چاہیے, بدن سکون کی حالت میں ہو, بدن آگے پیچھے نہ ہو رہا ہو, ہلتے ہوئے نہ ہو, پرسکون حالت میں کھڑے ہو کر آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ قراءت کے لیے بھی وہی قوانین ہیں کہ دوران قراءت نہ آپ آگے پیچھے ہوں, نہ کھڑے ہل رہے ہوں, اور نہ ہی بالآخر کوئی کسی قسم کی آپ کے اطمینان کے برخلاف کوئی چیز جو آپ کے بدن میں ہو وہ نہیں ہونی چاہیے. بڑے اطمینان اور سکون سے کھڑے ہو کر آپ نے الحمد سورہ پڑھنا ہے. اچھا, اگلا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو قراءت کے بارے میں کوئی شک ہو جائے تو کہتے ہیں کہ اس کی 2 صورتیں. پہلی تو یہ کہ اگر اس کا یہ شک قراءت کے صحیح ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں کہ میں نے صحیح طرح سے پڑھا یا نہیں پڑھا, تلفظ سے یہ تو پتہ ہے کہ پڑھی ہے میں نے, لیکن شک یہ کر رہا ہے کہ جو پڑھا ہے اس کو صحیح طرح سے پڑھا ہے یا صحیح طرح سے ادا نہیں کیا میں نے الفاظ کو, اس قراءت کے صحیح ہونے اور نہ ہونے کا شک ہے. ٹھیک ہے نا. اور شک کب ہو رہا ہے؟ قراءت سے فارغ ہونے کے بعد. بس ہم فرض کریں قل ہو اللہ ختم کی اور اب شک کر رہے ہیں کہ میں نے الحمد جو پڑھی تھی مثلا اس ابھی رکوع میں بھی نہیں گیا, قل ہو اللہ پڑھنے کے بعد الحمد کا شک کر رہے ہیں کہ میں نے صحیح پڑھی تھی یا صحیح نہیں پڑھی تھی. کوئی مثلا
تلفظ میں سے ہا کا تلفظ میں نے غلط کر دیا کچھ کہتے ہیں اگر فارغ ہونے کے بعد شک کرتا ہے، حتیٰ الحمد ختم کرنے کے بعد الحمد کی کچھ آیتوں کے بارے میں شک کرے پچھلے، لیکن الحمد ختم ہو چکے، فارغ ہونے کے بعد اگر کوئی شخص شک کرتا ہے تو اسے اپنے شک کی پرواہ نہیں کرنی ہے۔ اسی طریقے سے اگر رکوع میں جھکنے کے بعد یا قنوت میں داخل ہونے کے بعد شک کرے کہ میں نے قرأت کی بھی تھی یا نہیں کی تھی، پچھلا شک تھا صحت کا، کی تو تھی، کیسی کی تھی، اب شک ہو رہا ہے پڑھی بھی تھی یا نہیں پڑھی تھی الحمد میں نے، شک کب ہو رہا ہے یا تو قنوت میں یا قرأت میں رکوع میں، کہتے ہیں اس صورت میں بھی اس کو اپنے شک یعنی آگے بڑھ گیا نا۔ دیکھیں جب بھی آپ فارغ ہو چکے ہوں کسی عمل سے، یہ پوری نماز کے اوپر بھی یہ قاعدہ اپلیکیبل ہے اور اس کے اجزاء کے اوپر بھی اپلیکیبل ہے، جب بھی آپ فارغ ہونے کے بعد پچھلی چیز کے بارے میں شک کرتے ہیں تو یہاں پر ایک قاعدہ ہے جس کو کہتے ہیں قاعدہ فراغ، وہ قاعدہ اپلیکیبل ہوتا ہے کہ فارغ ہونے کے بعد اگر شک ہو جائے تو آپ اپنے شک کی پرواہ نہ کریں۔ لیکن اگر فرض کریں کہ ابھی رکوع میں داخل نہیں ہوا یا ابھی قنوت میں وغیرہ میں داخل نہیں ہوا اور پھر شک کرے کہ میں نے مثلا الحمد سورہ پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، پڑھنے نہ پڑھنے کا، تو کہتے ہیں کہ اس وقت پھر اس کو بھی پڑھنا پڑے گا کیونکہ ابھی اگلے رکن میں داخل نہیں ہوا ہے اور اگلے رکن میں داخل ہونے سے پہلے اس کو خیال آ گیا، لہٰذا اس وقت اس کو الحمد سورہ پڑھنی پڑے گی۔ قاعدہ فراغ، فراغ فراغ فے رے الف غین، فراغ کی طرح فراغ۔ اردو میں بھی فارغ ہونا نہیں استعمال کرتے آپ، فراغت فارغ ہونا اسی مادہ ایک ہی ہے، منتہا یہ فراغ عربی کا اس کا ہے وہ وزن ہے۔ اسی طریقے سے سورہ پڑھتے وقت شک کرتا ہے کہ میں نے الحمد پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی تو وہ اپنے اس کی پرواہ نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہوئے اس سے پچھلی والی مثلا الرحمن الرحیم میں نے پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا، وہ اپنے شک کی پرواہ نہیں کرے گا۔ لہٰذا بہت سارے موارد ایسے بن جائیں گے آپ کے، یہ تو ایک دو مثالیں نہیں دی ہیں، جہاں پہ بھی بلاخر آپ تھوڑا سا آگے بڑھ گئے اور پھر پیچھے والے کے بارے میں شک کریں تو آپ کو اپنے شک کی پرواہ نہیں کرنی ہے۔ یہ ہوگی جناب علی قرأت۔